پھر ایک بار سوال کریں یہ مطلب کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب جو تھے نا وہ کافر تھے. اچھا ان کا استدلال یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. نہیں پڑھا. ہاں کیا کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. نہیں پڑھا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اب آپ کا جو بیٹا ہے, آپ کی اولاد ہے, آپ کا بچہ دنیا میں آیا ہے, تو کیا خیال ہے کہ اس کو معصوم سے بچے کو پہلے کلمہ پڑھایا جائے؟ وہ تو بول ہی نہیں سکتا. آزان دیتے ہیں پہلے. اذان دیتے ہیں اس کے کان میں, بڑا ہو گیا, اب اس کو کلمہ سکھایا جائے گا یا پڑھایا جائے گا؟ سکھایا جائے گا. سکھایا جائے گا. اچھا کئی لوگ ہیں ان کے بچوں کو ابھی بھی کلمہ پڑھنا نہیں آتا, جی جوان ہو چکے, ان سے کلمہ سنو ان کو کلمہ نہیں آتا. یاد رکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں, جی ان کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے, اور کوئی بائی برتھ ہوتے ہیں مسلمان, ان کو کلمہ اگر نہ بھی پڑھائے نا, وہ جوانی تک بھی پہنچ جائیں, مسلمانوں کے گھر میں ہوں, کلمہ نہ بھی پڑھنا آتا ہو تو لوگ ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں. ایک کلمہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں, کلمہ پڑھانے والے اور ہوتے ہیں. آپ تو بعد میں 1400 سال بعد پیدا ہونے والے, آپ تو مسلمان ٹھہرے, لیکن ابو طالب جن کا بھتیجا محمد رسول اللہ 8 سال سے 42 سال تک جن کے گھر سے نبی نے کھایا بھی, جن کے گھر میں حضور نے پرورش بھی پائی, آپ تو کسی کافر کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے. نبی نے 8 سال سے 42 سال تک جس کے گھر سے کھایا, وہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں جو دودھ کا برتن ہوتا ہے, کبھی اس میں آپ نے تھوکا بھی ہے؟ نہیں. اور تھوک والے برتن میں کبھی آپ نے دودھ ڈالا ہے؟ نہیں. آپ کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ آپ پلیتی والے برتن میں دودھ والا نور نہیں رکھتے. رب محمد والا نور کیسے پلیت گھر میں چھوڑ سکتا تھا؟ یہ جو اللہ کے سوال ہے. اگر کلمے کی بات ہوتی تو بی بی آسیہ کا کلمہ ثابت کرو, جنہوں نے فرعون کی پرورش کی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے. بی بی آسیہ وہ تھیں جو فرعون کی بیوی ہیں, لیکن ہم بی بی آسیہ کو صرف بی بی آسیہ نہیں کہتے, ہم کہتے بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا. کیوں؟ انہوں نے کوئی کلمہ پڑھا تھا؟ نہیں. انہوں نے نماز پڑھی؟ نہیں. انہوں نے حج کیا؟ نہیں. انہوں نے زکوٰۃ دی؟ نہیں. تو کیا سمجھ آئی؟ ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب آپ رسول اللہ کے گھرانے کی بات کریں گے تو آپ کو درود پڑھنا پڑتا ہے, اور درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب اس کے اندر حضور کی آل آ گئی. آگے آتا ہے کما صلیت علی ابراہیم. اب علی ابراہیم میں حضرت ابو طالب بھی آتے ہیں اور حضرت علی بھی آتے ہیں, یعنی کہ حضور کی اولاد پر بھی درود ہے, حضور کی جد پر بھی درود ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس میں یہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ جن پر درود ہے ان کے لیے یہ کہنا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا, پہلی بات اس راوی سے پوچھا جائے. لوگ کہتے ہیں نا یہ روایت یہ ہے کہ جی حضور نے حضرت ابو طالب کے کان میں کہا کہ چاچا مرتے وقت تمہیں میں کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو. پہلے اس راوی سے جا کے پوچھو کہ بھئی تم نے یہ روایت لکھی کیوں ہے, اور تم نے نبی کے کان کیا, جو ہم بندہ کوئی کسی کے کان میں کوئی بات کر رہا ہو, اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گوشہ, یہ کان میں گوشہ ڈالا ہے. تو کیا کسی کی کان کی بات کو سننا چاہیے؟ پہلے تو یہ سوال ہے نا. کوئی بندہ کسی کے کان میں کوئی بات کر رہا ہے, برا مانا جاتا ہے اس بات کو. یہ اچھی بات ہے؟ نہیں, اچھی نہیں ہوتی. اب جس نے یہ روایت بیان کی ہے, پہلی تو اس کو دیکھو کہ وہ کتنا برا آدمی ہے کہ جو نبی کے کان والی بات سن رہا ہے. کوسچن تو یہ ہے نا کہ نبی کے کان کی بات کو کیوں سنا جا رہا ہے. یہ بات غلط ہے. دوسری بات سمجھ والی یہ بات ہے, وہ یہ ہے کہ ابو طالب کا گھرانہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا گھرانہ ہے, پڑھانے والا گھرانہ ہے, پڑھنے والا گھرانہ نہیں ہے. یہ کلمے کو بچانے والے ہیں.
آج محمد رسول اللہ کی جو ذات آپ کے سامنے، جن کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں، جن سے آپ رحمت لیتے ہیں، یہ رحمت والا محمد مصطفیٰ کا جو ذات باصفات حضور کی جو ذات ہے، یہ ذات اگر بچی ہے تو یہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے بچی ہے۔ کتنی تکلیفیں اس نے برداشت کی ہیں۔ جب مکے میں محمد رسول اللہ کے آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو پیچھے رہ گئے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب۔ جب حضرت عبد المطلب دنیا سے چلے گئے اب تو خاندان میں کوئی نہ بچا تھا۔ اس وقت اگر کسی نے ڈیفنس کیا ہے، کسی نے بچایا ہے تو حضرت ابو طالب نے بچایا ہے۔ تو ہم تو حضرت ابو طالب کو محسن رسول کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ حضرت ابو طالب کو نہیں اچھا سمجھتے کہ جن کے ذہن میں یہ ہے کہ جی یہ حضرت ابو طالب کو اگر ہم اچھا کہیں گے تو حضرت علی کو بھی کہنا پڑے گا، تو یہ اصل میں بخیلی ہے علی کی وجہ سے۔ تو علی سے جس کو نفرت ہے وہ علی کے باپ کو برا کہتا ہے۔ اس لیے حضرت علی کے والد کا احسان ہم پر یہ بہت بڑا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک نبوت کا جو نور ہے، جو خاتم النبیین کو بچا کے دیا ہے، وہ حضرت ابو طالب نے دیا۔ یہ جواب